अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 पेट्रियाटिज़म को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ को। सो लेट्स बिगिन। सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का और इस यूनिट का, वो स्टार्ट हो रहा है पेट्रियाटिज़म से। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पेट्रियाटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। अब पेट्रियाटिज़म का मतलब क्या होता है? वो होता है हुब्बुल वतनी। ठीक है, पेट्रियाटिज़म मीन्स हुब्बुल वतनी। मीन्स लव फॉर मदरलैंड, मतलब कि मादर वतन के साथ मोहब्बत। ठीक है, डिवोशन का मतलब होता है लॉयल्टी। ठीक है, टू वंस कंट्री, अपनी जो मदर कंट्री है उसके साथ मोहब्बत का इजहार करना या उनसे मोहब्बत करना, उसको पेट्रियाटिज़म कहते हैं। अ पेट्रियट लव हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। अब पेट्रियट कौन होता है? पेट्रियट वो होता है जो मुहिब वतन होता है, लव्स हिज कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करता है, एंड इज़ विलिंग। विलिंग का मतलब होता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा विलिंग हो किसी चीज़ को करने में, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ हो कि आप कर पाओ। टू सेक्रीफाइस, अपनी जो कुर्बानी है देना, व्हेन द नीड अराइजेस। ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़े कुर्बानी देना अपनी कंट्री के लिए, पेट्रियट वो होता है। ठीक है, द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड पेट्रियटा। पेट्रियटा से ये वर्ड निकला है पेट्रियट का, विच मीन्स कंट्री मैन, मतलब मुहिब वतन। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। अब कमेंडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ़। काबिल तारीफ़ एक क्वालिटी है, ठीक है, जो कि कंसिडर की जाती है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ था जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पेट्रियटिज़म होती क्या है और पेट्रियट कौन होता है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर पेट्रियटिज़म के बारे में बताया जा रहा है कि पेट्रियटिज़म कैसे करेज देती है और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं बीइंग अ पेट्रियट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पेट्रियटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज। अब पेट्रियटिज़म क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है, मतलब ताकत देती है, एंड करेज का मतलब होता है कि बहादुरी होती है। टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सेव गार्ड का मतलब होता है हिफाजत, हिफाजत करना। द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के जितने भी इंटरेस्ट हैं, कंट्री के जो भी उसके हक़ में बेहतर है। ठीक है, एंड ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मतलब लोगों की भी और उस पूरी नेशन की, एक कौम की भी हिफाजत करना। ठीक है, उसकी करेज देती है। फॉर अ पेट्रियट द सॉवरेनिटी, एक जो खुद मुख्तारी होती है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी। फॉर अ पेट्रियट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। ठीक है, या सालमियत। ठीक है, एंड ऑनर, ऑनर का मतलब होता है इज़्ज़त। ऑफ अ कंट्री और ऑफ सुप्रीम वैल्यू। ठीक है, किसी भी कंट्री की जो पेट्रियटिज़म, पेट्रियट के लिए सॉवरेनिटी मतलब जो खुद मुख्तारी है, सालमियत है, इंटेग्रिटी और ऑनर, इज़्ज़त अपनी कंट्री की, और ऑफ सुप्रीम वैल्यू, मतलब उसके लिए ये सबसे बड़ी मुकम्मल एक वैल्यू होती है। ठीक है, ऑन विच नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिसके ऊपर वो कोई भी कंप्रोमाइज़, मतलब कोई भी चीज़ और आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता वो। ठीक है, पेट्रियट रेंडर सेक्रीफाइस, पेट्रियट जो होता है वो रेंडर करता है सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ देना, एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यू। प्रोटेक्शन का मतलब होता है हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ देना, सेम ही बात है। तो पेट्रियट क्या करता है? अपनी कंट्री को और अपनी वैल्यूज़ और उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रीफाइस, अपनी जान का नजराना भी दे देता है और सेक्रीफाइस देता है। ठीक है, तो थर्ड जो हमारे पास पैराग्राफ है, इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर। मतलब नेशन बिल्डर का मतलब होता है कौम को बनाना। ठीक है, एंड अ ग्रेट पेट्रियट, और वो बहुत बड़े पेट्रियट थे, मतलब मुहिब वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, वो अपनी जो वो चाहते थे कि वो तहफ़्फ़ुज़ दें इक़दार को, कल्चर मतलब सकाफ़त को। ठीक है, एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस का मतलब होता है जो रवायात चलती हुई आ रही होती हैं। ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जितने भी मुसलमानों जो मुसलमान थे बड़े सग़ीर के, उनकी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनके जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। ही गेव द मुस्लिम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो उन्होंने मुसलमानों को एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी। ठीक है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त देना। ठीक है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को ये शनाख्त दी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, कि उनके लिए एक अलग से मुल्क बेसिकली बनाया। ठीक है, एक सेपरेट होमलैंड उनके लिए सिक्योर किया ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ों से गुजार सकें। ही सेड
وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایک سینس آف پیٹریوٹزم کو ڈیولپ کر سکیں، بنا سکیں، پیدا کریں. وچ گلیونائزز کا مطلب ہے کوٹنگ کرنا. وچ گلیونائز اس آل انٹو ون یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، تاکہ ہم سب لوگ ایک بہت ہی طاقتور اور ایک انٹیگریٹڈ ہول کی طرح سے بن کر ابھریں، ایک اچھی ایک قوم بن کر سامنے آئیں. ایسی پیٹریوٹزم کی ایک کوٹنگ ہو جائے جس کے تھرو ہم لوگ ایک یونائٹیڈ نیشن بن جائیں. ٹھیک ہے. ناؤ موو ٹورڈس دی 4th پیراگراف. تو اس کے اندر ہے دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم. اب جو اسپرٹ ہوتی ہے پیٹریوٹزم کی، اسپرٹ کا مطلب ہوتا ہے روح. ٹھیک ہے، روح ہونا. اسپرٹ آف پیٹریوٹزم کی جو روح ہے، میکس اس اسٹے الرٹ. اسٹے الرٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو چکنا رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹے الرٹ ان دی ویک آف فورن انویژن. اب ویک کا مطلب ہے جاگنا. اب یہ ہمیں یہ جو ہے نا بہت زیادہ چکنا رکھتی ہے تاکہ ہم جاگے رہیں کسی بھی فورن انویژن کے لیے. مطلب کوئی بھی آپ کے اوپر فوراً کوئی بھی غیر ملکی حملہ نہ ہو سکے اس کے لیے، اور اگر ہوئے تو آپ الرٹ رہیں. ان دا ہسٹری آف پاکستان کی جتنی بھی تاریخ گزری ہے، دیر آر مینی انسٹینسز، بہت ساری ایسے جو ہے مثالیں ہیں وین پیپل لیڈ دیئر لائف، جہاں پر لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بیسیکلی وقف کر دی ہیں، سیکریفائس کیے ہیں، قربان کیے ہیں فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری، جسٹ کنٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت میں. ان دا وارز آف 1965 1971 اینڈ دا کارگل وار، جتنی بھی 65 کی جنگ تھی، 71 کی جنگ تھی، اینڈ دا کارگل وار، مینی بریو سولجر گیو دیئر لائفس. اور ان بہت سارے جو سولجرس تھے جو پاک آرمی کے، انہوں نے اپنی جو ہیں زندگیاں جو ہیں وہ اس اٹیمپٹ میں دی ہیں، اس ہوم لینڈ کو بچانے کے لیے اپنی زندگیوں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ان کے اندر اس لسٹ کے اندر انہوں نے کچھ نام یہاں پر مینشن کیے ہیں، جیسے کہ کیپٹن محمد سرور، میجر توفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوور محمد حسین، لینس نیک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لاکھ جان. اب ان سب نے آل امبریسڈ مارٹرڈوم. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ان سب نے شہادت بیسیکلی نوش کی ہے وائل فائٹنگ بریوری فار دا مدر لینڈ، اپنی کنٹری کے لیے لڑتے ہوئے. آل آف دیم ور اوارڈڈ نشان حیدر، جو کہ ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا ہے. گفٹ ٹو گریٹ پیٹروائڈ، یہ سب جو تھے وہ محب وطن ہیں. یہ جو ان سب کو یہ والا ایوارڈ دیا گیا ہے، ہو لے ڈاؤن دیئر لائف فار کنٹری، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا جو ہے نذرانہ پیش کیا اور اس سے بھی دریغ نہیں کیا. سو لیٹس موو ٹورڈس نیکسٹ پیراگراف. تو بیسیکلی 5th جو پیراگراف ہے، اس کے اندر جو رائٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیٹس ریڈ اٹ آؤٹ. سو پیٹریوٹزم دیر فور از ناٹ جسٹ اے فیلنگ. تو پیٹریوٹزم صرف ایک احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹ از اے لائف اسپرٹ، یہ ایک زندہ روح ہے. ٹھیک ہے. دیٹ کنٹینیوسلی انسپائرس، جو کہ انسان کو کنٹینیوسلی انسپائر کرتی ہے اینڈ گائیڈ کرتی ہے نیشن کو. جو انسپائر کرتی ہے مطلب آپ کو حوصلہ افزائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور گائیڈ کرتی ہے مطلب آپ کو ایک پاتھ دکھاتی ہے ٹو نیشنز کو، قوم کو. ان دی ورڈز آف S.W. اسکاٹ، جو کہ ایک پوئٹ بھی ہیں، اے مین ڈیوائڈ آف پیٹریوٹک اسپرٹ از لائک دا ون ہو. ان کے اکارڈنگ جو انسان ہے، ڈیوائڈ کا مطلب ہے خالی. جو انہوں نے کہا اے مین ڈیوائڈ آف پیٹریوٹک اسپرٹ، جس انسان کے اندر پیٹریوٹک اسپرٹس نہیں ہوتی، مطلب جس کے اندر محب الوطن کی جو روح ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، از لائک دا ون ہو، وہ اس کی طرح ہوتا ہے جیسے انہوں نے کچھ نیچے لائنس دی ہیں، بریتھس دیئر دا مین ود سول سو ڈیڈ. مطلب وہ سانس تو لیتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کا روح ہوتی ہے وہ بالکل ڈیڈ ہوتی ہے. who never to himself hath said، جس کو بیسیکلی جس نے اپنے آپ کو بھی نہیں کہا دس از مائی اون کنٹری، مائی اون نیٹو کنٹری. تو بیسیکلی اس کو پورے کا جو ہے مطلب کیا ہے وہ یہ کہ جو انسان ایموشنلی فزیکلی ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے، جس کا سول جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. who has never told himself that his mother land is his own native لینڈ. ٹھیک ہے. جس کو نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کی اپنی ہی کنٹری ہے، یہ اس کی اپنی ہی کنٹری جس میں وہ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو سول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی وہ مر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر اپنی کنٹری کے لیے محبت نہیں ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اپنی کنٹری ہے، اس کی اپنی مدر لینڈ ہے، یہ نیٹو کنٹری ہے. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر یہ جو ہے یونٹ نمبر 2 جو ہے اس لیکچر کا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے کچھ ہمارے پاس کوشچن آنسرز بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کہاں تک کہاں پر ہے. لیٹس موو ٹورڈس دی کوشچن آنسر سیکشن. سو یہاں پر ہمارے پاس ہیں کچھ کوشچنس، جس طرح ہاؤ ول یو ڈیفائن پیٹریوٹزم. یہ فرسٹ کوشچن ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ اور ففتھ ہے. سو ان کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. سو بیسیکلی یہ ہمارے پاس کچھ کوشچن آنسرز ہیں یونٹ 2 کے. سو ہاؤ ول یو ڈیفائن پیٹریوٹزم. تو پیٹریوٹزم سمپلی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اپنی کنٹری سے پیار کرنا، ٹھیک ہے. پیٹریوٹ وہ ہوتا ہے جو ڈیفینڈ کرتا ہے اپنی کنٹری کو ہر کاسٹ پر، ہر قیمت پر. دوسرا ہمارے پاس کوشچن ہے واٹ آر دا کوالٹیز آف پیٹریوٹ. پیٹریوٹ کے اندر ایک فرم بلیو ہوتا ہے کہ وہ اپنی کنٹری کے لیے جان اگر دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے، اس کی جو انٹیگریٹی ہے، اس کی عزت ہے، اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کا خیال کرے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اس کے اندر فرم بلیو ہوتا ہے لو فار مدر لینڈ کا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ لکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ لوگ یہاں سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. تھرڈ کوشچن ہمارے پاس ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان واٹ آر یور کوالٹیز ٹورڈز پاکستان. اچھا، ایز اے سٹیزن آف پاکستان ایک جو شہری ہے یا ایک سٹیزن ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کنٹری کو پروٹیکٹ کرے ہر ایول آئی سے، اور ساتھ میں ڈیفینڈ کرے. اینڈ فردر مور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیزن کو چاہیے کہ وہ لا ابائڈنگ ہو، وہ لا کو فالو کرے، فلفل کرے اپنی ڈیوٹیز کو، اور اپنے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرے، دوسروں کی جو رائٹس ہیں اس کو بھی پروٹیکٹ کرے، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 4 ہے وٹ میکس اس الرٹ ان دا ویک آف فارن انویژن. تو ہمیں کیا چیز جو ہے وہ الرٹ کرتی ہے کہ ہمیں جو اسپرٹ آف پیٹریوٹزم ہے، جو روح ہے پیٹریوٹزم کی، وہ ہمیں الرٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی بھی جو غیر ملکی حملہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے لیے کیسے لڑنا ہے. تو پیٹریوٹزم ہی ہے جو ہمارے اندر یہ ایک اسپرٹ پیدا کرتی ہے کہ آپ نے اپنی کنٹری سے اتنا پیار ہے کہ آپ اپنی کنٹری کے اوپر کوئی بھی غیر ملکی حملہ ہوگا تو اس کے لیے آپ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے. جیسے ہمارے پاس کچھ انسٹنسز ہیں، ہم نے پڑھے ہیں چیپٹر کے اندر بھی، کہ انڈو پاک وارز ہوئی تھیں، کارگل وار ہوئی تھیں، اور اس کے اندر بہت سارے جو سولجرس تھے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. ففتھ جو کوشچن ہے وہ ہمارے پاس ہے ایلیبوریٹ کوٹ وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم وچ گلیونائزز اس انٹو ون یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن. تو اس کے اندر ہمارے پاس انہوں نے پیٹریوٹزم کی امپورٹنس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا ہے، اور کہا ہے کہ اگر ہم لوگ صرف اور صرف محب وطن اور حب الوطنی کا جذبہ ہی صرف پیدا کر لیں اپنے اندر، تو ہم لوگ ایک یونائٹیڈ اور ایک اسٹرانگ طاقتور نیشن کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر ایک جو ہے پیٹریوٹزم کی چادر اوڑھ لیں، تاکہ ہمارے جو کنٹری ہے وہ پروڈکٹ بھی ہو جائے، باقی جو فورن انویژنس ہیں اس کے بھی تھرو، اور ساتھ میں جتنے بھی سوشل ایولس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ اس کو اس طرح سے ایلیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی امپورٹنس بتا سکتے ہیں، اور بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ صرف پیٹریوٹ ہی ہو جائیں تو ہمارے پاس سوشل ایولس ختم ہو سکتے ہیں ہماری سوسائٹیز میں سے. ساتھ میں ہمارے فورن جو انویژن ہے، باقی کنٹریز جو ہیں جو ورلڈ پاور ہے، ٹھیک ہے، جو انویژن کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، اس کو بھی ہم لوگ ہرا سکتے ہیں. So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.